بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر. فارسی ترجمہ: و لباس سترہ پاک کن اینڈ پیوریفائی یور کلوتھس، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو. سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ سید ایمن رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے زبان فارسی کے اس نئے درس میں. آج کا درس پریزنٹ سبجنکٹیو ٹینس، جس کو فارسی میں مضارع التزامی کہتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے. زمان حال کے جن 3 ٹینسز کا ہم نے مطالعہ کرنا تھا، یہ اس لسٹ کا تیسرا اور آخری ٹینس ہے. ہر ٹینس میں ایک بنے مضارع یا ایک بنے ماضی کی ضرورت ہوتی ہے. ماضی کے تمام ٹینسز میں بنے ماضی کی ضرورت ہوتی ہے اور مضارع کے تمام جملوں میں بنے مضارع کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا ذکر ہم اپنے انٹروڈکٹری ویڈیو ٹیوٹوریل میں بھی کر چکے ہیں. شناسۂ فعل مضارع یا ضمیر، اس کا ذکر بھی ہم اپنے انٹروڈکٹری ویڈیو ٹیوٹوریل میں کر چکے ہیں. یہ صرف یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حال التزامی پریزنٹ سبجنکٹیو کی جو ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کا تعلق جو ہے ہر اس شک، تردید، آرزو اور شرط کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو آئندہ یعنی ہونے والے وقت کے لیے ہو. آنے والے وقت میں ایک شک ہو، آنے والے وقت کے لیے ایک آرزو کی جا رہی ہو، اور آنے والے وقت سے ہی مربوط یا متعلق کوئی شرط ہو. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں پریزنٹ سبجنکٹیو ٹینس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ این فعل بر عملی در زمان حال یا آینده دلالت می‌کند که همراه با شک و تردید، آرزو و شرط است. یعنی یہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو زمان حال یا آئندہ پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس میں شک ہوتا ہے، تردید ہوتی ہے، آرزو یا شرط ہوتی ہے. معمولاً با کلمه های مثل باید، شاید، کاش، ای کاش، میخواهم و اگر، یہ لفظ جو ہیں ان جملوں کے شروع میں معمولاً آتے ہیں یا ان جملوں کے ساتھ یہ جملے بنتے ہیں. اس کا فارمولا ہے کہ بے اضافہ ہوتا ہے بنے مضارع کے اوپر اور اس کے بعد شناسہ لگتے ہیں. جو شناسہ ضمیر ہیں 6، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بے، رو اور میم، تو یہ مضارع التزامی بن جائے گا. جیسے بے روم، جیسے جاؤں فار ایگزامپل، یہ اس کی مثال. کچھ مثالیں آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں چاہتا ہوں کتاب خریدوں. می خواہم کتاب بخرم. ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے جائیں. ما می خواہیم مدرسے برویم. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رویم جو ہے اس کے شروع میں بے لگایا ہے انہوں نے، تو یہ بے رویم ہو گیا. وہ شاید کتاب پڑھے. ایشون شاید کتاب بخواند. لازماً محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. باید بکوشی تا پیروز بشوی. کاش یہ درخت پھل دے. اب اس میں کاش کا لفظ آ رہا ہے. کاش این درخت میوه بدهد. اسی طریقے سے اگر بارش ہو ہوا بہت خوشگوار ہو جائے گی. اب یہ شرطیہ جملہ ہے. اگر باران ببارد ہوا بسیار لطیف می شود. اس لیے کہ ہم کامیاب ہوں لازم ہے ہم محنت کریں. برای این که موفق شویم باید تلاش کنیم. ٹھیک ہے. اگلا جملہ، مجھے پسند ہے کہ آج احمد ہمارے گھر آئے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر احمد آئے. دوست دارم احمد امروز به خانه ما بیاید. تو یہ کچھ مثالیں جن سے آپ یقیناً اس کی جو طریقہ کار ہے یا جو اس کا جو موڈ ہے اس ٹینس کا وہ آپ سمجھ سکیں گے. یہاں ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ می خواہم کتاب بخرم. تو یہاں پہ یہ جو می خواہم ہے یہ نشانی ہے مضارع التزامی کے لیے کہ کسی بھی جملے کے شروع میں یہ جب آئے تو آپ سمجھ لیں گے یہ مضارع التزامی، اور بعد میں اس خواہش کا ذکر جب وہ بے کے اضافے کے ساتھ جو فارمولا ہم نے بیان کیا ہے تو اس چیز کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ بے خرم کیسے بنا، کیا ہے. ایک مصدر ہے خریدن. ٹھیک ہے. جیسے یہ ایرو کے ذریعے اشارہ بھی ہوا ہے کہ از مصدر خریدن. خریدن کے مصدر سے یہ خر جو ہے یہ اس کا بنے مضارع ہے، یعنی اس کا پریزنٹ روٹ ورڈ ہے، اور اس خر کے شروع میں ہم نے بے لگایا ہوا ہے تو یہ بے خر ہو گیا، اور اسی کے آخر میں پھر ہم نے شناسے کی ضمیر لگایا. اب یہ بے خرم، بے خریم، بے خری، بے خرید،
بے خرد یا بے خرند ہو سکتا ہے. تو یہ 6 اس میں پاسبلٹیز ہیں بیسڈ آن فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اور دونوں کے اندر سنگولر اور پلورل بھی ہوتے ہیں، یہ واحد جمع جو ہوتے ہیں. تو یہ اس کا بریک ڈاؤن تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی پکچر واضح اور کلیئر ہوئی ہوگی. یہ ہم نے ایک جدول بھی آپ کے لیے بنا دیا جس میں تمام ضمائر کے ساتھ اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں. جیسے بے، لفظ بے، اس کے بعد پھر بن مضارع رفتن سے جو ہے وہ رو ہے، اور پھر اس کے شناسہ ضمیر میم. تو یہ ہو گیا بے روم. می خواہم، میں چاہتا ہوں، مدرسے بے روم، مدرسے جاؤں. بے رویم یعنی می خواہیم مدرسے بے رویم، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے جائیں. می خواہی مدرسے بے روی، تم چاہتے ہو مدرسے جاؤ. می خواہید مدرسے بے روید، آپ چاہتے ہیں مدرسے جائیں. او می خواہد مدرسه برود، یا ایشون می خواهد مدرسه برود، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مدرسے جائے. آنها می خواهند مدرسه بروند، وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے جائیں. تو یہ جدول کے ذریعے آپ کو تمام ضمائر ہم نے جو ہے اس میں بیان کر دیے. اب تمرین کا وقت ہے. قلم کاغذ لیجئے اور ان تمام جملوں کے ترجمہ کیجئے اور ویڈیو کو پاز کر دیجئے، اور اس کے بعد اپنے ترجمے کو ہمارے ترجمے کیے ہوئے جملوں سے کمپیئر کر کے دیکھیے کہ کون سے جملے غلط اور ٹھیک ہیں. یہ ہے حل تمرین. میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں. می خواہم نماز بخوانم، وہ چاہتا ہے باغ جائے. ایشون می خواہد بوستان برود، کیا تم چاہتے ہو فون کرو. آیا می خواهی تلفن بزنید، شاید وہ سب کل مدرسے جائیں. شاید آنها فردا مدرسے بروند. یہ بیروند جو ہے یہ بیراند ہو گیا ہے، گفتاری جو شکل ہے وہ یہ ہے. اسی طرح اوپر جو بوستان بیراوت ہے وہ بھی بیرے ہو گیا، بوستان بیرے، یعنی کچھ چیزیں شارٹ ہو گئی ہیں گفتگو میں جو اب آج کل گفتگو ہوتی ہے. اے کاش وہ نماز پڑھ لے، اے کاش ایشون نماز بخواند. ٹھیک ہے. اے کاش ہم ہر روز قرآن پڑھیں. ای کاش ما ہر روز قرآن بخوانیم. وہ چاہتا ہے سوال پوچھے. ایشون میخواهد سوال بپرسه. امی چاہتی ہیں ناشتہ بنائیں. مادر میخواهد صبحانه درست بکند. کامیابی کے لیے ضروری ہے محنت کرو. برائے پیروزی، پیروزی کامیابی کو کہتے ہیں. برائے پیروزی لازم است بکوشی، لازم ہے کہ محنت کرو. بکوشی یعنی محنت کرو. دوست دارم بوستان بروم، چاہتا ہوں باغ جاؤں. تو یہ حل تمرین ہے. اب کچھ انہی جملوں کا منفی ہم بناتے ہیں. میں چاہتا ہوں نماز نہ پڑھوں. اب اس جملے کو کہنے کے ویسے 2 طریقے ہیں. جیسے پہلا، می خواہم نماز نہ خوانم، چاہتا ہوں نماز نہ پڑھوں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے نمی خواہم نماز بخوانم، نہیں چاہتا نماز پڑھوں. تو دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں مگر کہنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. وہ چاہتا ہے باغ نہ جائے. ٹھیک ہے. ایشون می خواہد بوستان نہ رود، وہ چاہتا ہے بوستان نہ جائے. کیا تم چاہتے ہو فون نہ کرو. آیا می خواهی تلفن نزنید، شاید وہ سب کل مدرسے نہ جائیں. شاید آنها فردا مدرسے نہ روند. ای کاش وہ بری کتابیں نہ پڑھے. ای کاش ایشون کو کتاب های بد نہ خواند. ای کاش ہم برے کام انجام نہ دیں. ای کاش ما کارهای بد انجام ندیم. ندہیم سے ندیم ہو گیا. یہ بیسیکلی بولتے بولتے جو گفتاری شکل ہے وہ یہ. وہ چاہتا ہے سوال نہ پوچھے. ایشون میخواهد سوال نہ پرسے. امی چاہتی ہیں ناشتہ نہ بنائیں. مادر میخواهد صبحانه درست نکنه. شکست کے لیے ضروری ہے محنت نہ کرو. برای شکست لازم است نکوشی. دوست دارم بوستان نروم، چاہتا ہوں باغ نہ جاؤں. تو یہ مضارع التزامی کے منفی جملے. اب مضارع التزامی کے سوال پوچھنے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں. پہلی مثال، چه میخواهی بخورید، کیا چاہتے ہو کھاؤ. کی میخواهی بروید، کب چاہتے ہو جاؤ یا کب جانا چاہتے ہو. کی میخواهی میز بخرد، کون چاہتا ہے میز خریدے. چطور میخواهی چای درست کنی، کیسے چاہتے ہو چائے بنانا یا کیسے چاہتے ہو چائے بناؤ. چرا میخواهی خانه بروید، کیوں چاہتے ہو گھر جاؤ. کدوم میوه میخواهید بخورید، کون سا پھل چاہتے ہو کھاؤ. چقدر شیر میخواهید بخرید، کتنا دودھ چاہتے ہو خریدو یا کتنا دودھ خریدنا چاہتے ہو. یہ اسی کی ایک دوسری شکل ہے کہنے کی. تو یہ ہمارے سوال پوچھنے کے جو طریقے تھے. کیا، کب، کون، کیسے، کیوں، کون سا، کتنا جو ہے
اس کے لیے بھی آپ کے سامنے مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آخری حصہ اس درس کا ضرب المثل کا ہوتا ہے۔ کوہ بے کوہ نمی رسد، آدم بے آدم می رسد۔ ترجمہ: پہاڑ پہاڑ سے نہیں ملتا، انسان انسان سے ملتا ہے۔ توانائی تعلیم فلمز کے ان دروس کے سلسلے کو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز، کوئی مشورہ ہو تو ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں energyofeducation@gmail.com پر بھیجیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے دروس بھی آپ اسی دل جمعی کے ساتھ دیکھیں گے۔ اگلے درس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔